میں رفقائے تنظیم اسلامی سے مخاطب ہوں اور اس کے بعد ہر اس شخص سے کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کچھ محبت رکھتا ہے، ان کی زندگی میں ساتھ نہیں نبھا سکے، ہو سکتا ہے کوئی غفلت ہو گئی ہو، کوئی آدمی اپنے وقت میں کسی کی قدر نہ کر پایا ہو، بعد میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ احساس دل میں عطا کر دیں۔ تو جو بھی اس دل میں درد رکھتا ہو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، تو اسے ان کی اس درد کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کی بقا اور استحکام کے لیے یہاں اسلام کو غالب کرنا ہے۔ یہ عام مسلمان اور عام پاکستانی شہری کی ذمہ داری بھی ہے اور ان خواص کی بھی ہے کہ جن کی بات لوگ سنتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے ذہانت و فطانت عطا کی تھی، اس کے بل بوتے پر اگر وہ صرف خادم قرآن ہی رہتے، تو آج پاکستان کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزازات کے ساتھ مدفون ہوتے۔ انہوں نے کچھ بلائیں اپنے ساتھ زبردستی لپیٹ لی تھی، جن سے دنیا کچھ ذرا فاصلے پہ چلی جاتی ہے، اعزازات روٹ جاتے ہیں اور کچھ چاہنے والے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان بلاؤں میں سے ایک بلا کا نام تنظیم اسلامی ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کا یقین تھا کہ وہ نظام خلافت اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ایک مضبوط جماعت اس کی پشت پر کھڑی نہ ہو، ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی جس کے کارکنوں کی نظریاتی تربیت ہوئی ہو اور وہ ڈسپلنڈ ہو۔ وگرنہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اس کے خلاف انقلاب تو جنم لیتا ہے، لیکن وہ انقلاب بہت خونی ہوتا ہے، وہ ڈسپلنڈ نہیں ہوتا۔ اس میں پھر ہاتھ دیکھے جاتے ہیں جس کے چھالا نہ پڑا ہو، جس کا ہاتھ میں سختی نہ ہو، نرمی اور ملامت ہو، وہ گردن کاٹ دی جاتی ہے کہ یہ گویا بہت ہی مفاد یافتہ لوگوں کے طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہے۔ ایسا کچھ فتح مکہ کے دن کچھ صحابہ کے دلوں میں بھی آیا تھا، یوم الملحمہ، آج قیمہ کرنے کا دن ہے، لیکن وہاں ایک ڈسپلنڈ پارٹی تھی، ایک آرگنائزڈ جماعت تھی، لیڈرشپ تھی جو رحمت للعالمین تھے۔ انہوں نے علم لے لیا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج قیمہ کرنے کا دن نہیں، آج رحمت کرنے کا دن ہے۔ ایک جماعت چاہیے، اس جماعت کے بغیر اگر انقلاب آئے گا وہ بہت خونی ہوگا، بہت خونی ہوگا، فائدہ ہمیں نہیں پہنچے گا۔ وہ جو سرحدوں کے باہر بیٹھے گدھے چاروں طرف منڈلا رہے ہیں، فائدہ وہ اٹھائیں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس یہاں پر شروع ہو۔ یہ مختلف لوگوں کے عبادت خانوں کو جو حملے ہوتے ہیں، جو مختلف طرح کی جو دہشت گردی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک کام یہ بھی ہے جو بلیک واٹر چاہتی ہے کہ یہاں افراتفری مچے، ہمیں جواز ملے یہاں پر گھسنے کا۔ ڈاکٹر صاحب وہ اس قوم کے بھی محسن تھے، قوم ان کی قدر نہیں پہچان سکی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ قوم اس المناک انجام سے بچ جائے۔ اسی طرح جو درد حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں تھا کہ جب انہیں نظر آ گیا کہ یہ قوم اب ہلاک ہوگی، اللہ کا فیصلہ ہو گیا، وہ برداشت نہیں کر سکے، اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اپنی قوم کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ بڑا مشکل اور بڑا دشوار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا معاملہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا ہی دل عطا کیا تھا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ایسا ہی درد دل وہ رکھتے تھے اور قوم کی اس حالت پہ کوڑتے تھے۔ ہندوستان میں فسادات ہوتے تھے، میں نے خود دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ مستم کچھ فسادات کا سن کر ان کی یعنی محاورتاً نہیں واقعتاً راتوں کی نیند اڑ جاتی، کھانے کی طرف اٹھتے ہاتھ رک جاتے۔ تو اس طرح وہ اس پوری جو اس انجام کو بیان تو کرتے تھے، اپنے دل کو تھام کر بیان کرتے تھے، لیکن یہ کہ اس سے وہ کوئی خوش نہیں ہوتے تھے، وہ کوئی سیڈسٹ نہیں تھے کہ لوگوں کو غم میں مبتلا کر کوئی خوشی محسوس کریں، لیکن حالات و واقعات یہ تھے جس رخ پر جا رہے ہیں اور اب بھی اسی رخ پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم وابستگان ڈاکٹر اسرار احمد کی بڑی کڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے پہلے چلیں اتنے ہی تھے جیسے ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی بیان بھی کر دیا کرتے تھے اقبال کے اس شعر کے حوالے سے کہ نو امید نہ ہو ان سے ارابر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رائی۔ تو جب تک ڈاکٹر صاحب تھے ان کا سایہ ہمارے سروں پر تھا، ہماری کم کوشی کے باوجود بھی جو تھوڑی بہت صاحب ذوقی تھی اس سے کام چل جاتا تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب نہیں، ان کو اللہ نے اٹھا لیا، شاید آنے والے حالات کے غم سے بچانے کے لیے اٹھا لیا۔
تو اب اس کے بعد وہ بھاری ذمہ داری آپ اور ہمارے کندھوں پہ آئی ہے، اس مسلمان امت کے کندھوں پہ آئی ہے، ہم پاکستانیوں کے کندھوں پہ آئی ہے، اردو دان طبقے کے کندھوں پہ آئی ہے، اور خاص طور پر وہ تصور دین رکھنے والے ان کے کندھوں پہ آئی ہے کہ جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد پیش کیا کرتے تھے کہ اب اپنے اس کام کو ایک پارٹ ٹائم کام نہیں، ایک جز وقتی کام نہیں، ہو گیا تو ٹھیک ہے، باقی کاموں سے فرصت ملی تو کر لیا ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کھپائی ہے، تن من دھن لگایا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی مثال پیش کی ہے، بالکل اسی طرح اب ہم بھی کوشش کریں اور جماعت بحیثیت مجموعی اور یہ سارے وابستگان بحیثیت مجموعی جب وہ ایفرٹ کریں گے تو شاید ڈاکٹر اسرار احمد کا بدل یا اس درجے میں کوئی کام کی صورت بن سکے، وگرنہ آپ دیکھ رہے ہو کہ موت کے سوداگروں کا قافلہ کتنا تیز دام ہے، وہ کس طرح بڑے چلے آ رہے ہیں، وہ ہمیں نیست و نابود کر لیں گے، اور آج ہم اپنے اوقات جس دنیا کو بنانے میں صرف کر رہے ہیں، اس ساری دنیا، ہماری دنیا کو، ہماری اس زینت کو، ہمارے ان محلوں کو، ہماری ان ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو، ہماری اس کرپشن سے بنی ہوئی جائیدادوں پر کل قبضہ کسی اور کا ہوگا۔ آپ نے پرسوں ہی اخبار میں وہ خبر پڑھی ہوگی، ایک الحمرا حال یہ ہے، اور ایک اسی نام سے موسوم عمارت اسپین میں بھی ہے جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، اور پرسوں آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ وہاں جو مسجد ہے، مسجد قرطبہ میں کوئی آذان نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں ہوتی، نہ آذان کی اجازت ہے نہ نماز کی اجازت ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کل ہماری مسجدوں کا حال بھی نہیں ہو؟ کیا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بادشاہی مسجد کے باہر پھر جو ہے گھوڑے بندھے ہوں، وہ استبل بن چکا ہو؟ قرآن کی جس توہین کو ہم روتے ہیں کہ مغرب میں ہوتی ہے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ جو درندے ہیں، یہ جب آئیں گے تو ان کے ہاں تو کوئی تہذیب ہے نہیں، کوئی تمدن ہے نہیں، انہوں نے یہ کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھے ہوئے مجاہدین تو نہیں ہیں، یہ تو پامال کریں گے، ہر شے برباد کریں گے۔ ان بربادیوں سے پہلے ہمیں اگر ہم ہوش کے ناخن لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی، اور اس کا اولین تقاضا یہ کہ ہمارے ملک ہم یہ طے کریں کہ یہاں اسلام کے خلاف کوئی شے ہم برداشت نہیں کریں گے، کوئی قانون نہیں بنائیں گے، کوئی پالیسی لے کے نہیں چلیں گے، اور اس کے بعد اللہ کی وہ لوگ کہ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آج نہیں آئے گی، وہ کم از کم افغانستانی کی مثال کو دیکھیں، نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ ان کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، نہ آج کی سفارتکاری کو سمجھنے والے ہیں، اس کے باوجود 8 سال سے 9 سال سے دنیا کی سپر پاور کو جو اپنے آپ کو مست ہاتھی سمجھتا ہے، اس کی سونڈ پہ جو ہے وہ مسلسل کچوکے لگا رہے ہیں اور اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کی نصرت اور کس شے کا نام ہے؟ ہمارے بعض دانشور جو مایوسی پھیلانے والے وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ اب وہ نصرت وہ تب آئی تھی اب نہیں آئے گی، وہ اب بھی آئے گی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اور اسی کے ساتھ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، پختہ وعدہ، شرطیں 2 پوری کرو، صرف ایمان اور عمل صالح، اللہ لازماً تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، تمہارے دین کو لازماً، وہ دین اس نے تمہارے لیے پسند کیا، امریکہ نے نہیں، اس نے تمہارے لیے وہ دین پسند کیا ہے، اس دین کو وہ تمکن عطا کرے گا۔ اور یہ جو تمہارے خوف کی حالت ہے جس سے تمہاری ٹانگیں کانپتی اور رات 12 بجے لیٹ جاتے ان کی خونکال کے آگے، اس خوف کی کیفیت کو امن کی کیفیت سے بدل کر تمہارے اندر عزم و استقلال بھر دے گا، شجاعت عطا کر دے گا، بہادری عطا کر دے گا۔ خوف کی ایک کیفیت تو وہ ہوتی ہے کہ حالات ایسے، ایک اندر کا خوف ہے، تم جو خوف زدہ رہتے ہو تو خوف زدہ آدمی کا کوئی فیصلہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو خوفزدہ قوم کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تمہارے اس خوف کی کیفیت سے نکال کر تم پر یہ انعام فرمائے گا کہ وہ تمہیں امن نصیب کر دے گا، دہشت گردی ختم کر دے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے انہوں نے آپ کو طریقہ کیا دیا اس نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے۔ ہم کسی کا خون نہیں بہائیں گے، وہ کہتے تھے الیکشن کے راستے اسلام نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا۔ اور الیکشن کے ایک بہت بڑے شاہ سوار مولانا سمیع الحق صاحب نے پچھلے دنوں پشاور میں میری موجودگی میں، امیر محترم بھی تھے، انہوں نے فرمایا ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے الیکشن کے راستے اسلام نہیں آ سکتا، میں آج کہتا ہوں الیکشن سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلام کے راستے کی،
یہ مولانا سمیع الحق نے فرمایا پشاور میں۔ پارلیمانی جمہوریت سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلام کے راستے کی۔ تو ڈاکٹر صاحب سمجھتے تھے کہ اسلام اس راستے سے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ تو انہوں نے پھندے ہمیں پھانسنے کے لیے لگائے ہیں۔ الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے یہ انڈے ہیں گندے۔ جس میں بندہ گندا ہو جاتا ہے اس کا اپنا کردار بھی جو ہے آلودہ ہو جاتا ہے۔ اور اس سے آگے ڈاکٹر صاحب اب دوسرا راستہ کیا ہے؟ جو آج بندوق، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، پھر بندوق اٹھا لو۔ ڈاکٹر صاحب ایک تیسرا راستہ تجویز کرتے تھے کہ نہ آپ کو بندوق اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ الیکشن کی گندگیوں میں اترنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ منظم جماعت لے کر عوامی تحریک چلائیں۔ وہ عوامی تحریک جس کی ایک جھلکی ہمیں ایران میں نظر آتی ہے اور ایک معمولی سی جھلکی ہم نے یہاں بھی دیکھی اپنے بھی ملک میں، وہ کلا تحریک کی صورت میں۔ آپ دیکھیے دو تحریکیں ایک ہی وقت میں چل رہی تھی، لال مسجد میں بھی اور چیف جسٹس کی بحالی کی بھی۔ ایک کا معاملہ کیا ہوا اور دوسرا کس انجام سے دوچار ہوا۔ اس میں بنیادی طریقہ کار کی جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ ایک پرامن تھی اور دوسری تشدد پر اتر آئی۔ جب تشدد، بلکہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تو یہ تھا کہ ریاست اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ انقلابی لوگ تشدد پر اتریں تاکہ ریاست کو انہیں کچلنے کا جواز مل جائے۔ ہم نے صرف لال مسجد میں یہ نہیں دیکھا، ہم نے سوات میں بھی یہ دیکھا ہے کہ ریاست کے ایجنٹوں نے تشدد پر ابھارا بھی، تشدد کیا بھی، تشدد کو ہوا بھی دی، اور پھر یہ کہ میڈیا کے ذریعے سے اس تشدد کو پھیلایا تاکہ یہ جواز ملے کہ اب اگر وہاں پہ کوئی سویپنگ آپریشن ہو، جو کوئی ظلم ہو، تو اس کے لیے سند جواز پہلے سے مہیا ہو جائے۔ تو ریاست تو باقاعدہ تشدد پہ ابھارتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ کر رکھو، تشدد ہو بھی جھیلو، برداشت کرو، اور یہ وہ پالیسی ہے کہ جس سے تم عوام کی ہمدردیاں جیتو گے۔ عوام کو تم اپنے فلسفے سے نہیں سمجھا سکتے، فلسفے سے کچھ دانشوروں کو سمجھایا جا سکتا ہے، سمجھانے سے سمجھدار سمجھے گا۔ عوام کو کیسے سمجھاؤ گے؟ وہ تم اپنی قربانی سے، اپنے ایثار سے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو جھیل کر، برداشت کر کے ان کی ہمدردی جیتو گے۔ اور یہی وہ ہمدردیاں جیتی تھی محمد رسول اللہ نے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو 1000 آئے تھے ابو جہل کے ساتھ، ان کی میں سے بیشتر وہ تھے جو دل سے محمد رسول اللہ کی قدر کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ مظلوموں کا گروہ ہے، لہذا وہ دل و جان سے لڑے ہی نہیں، لڑے وہ 313 جو پوری طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو تھے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک بہت بڑا احسان اس قوم پر یہ بھی ہے کہ یہاں پر انقلاب برپا کرنے کا ایک ایسا طریقہ بھی بتایا کہ جو بڑا ڈسپلنڈ ہے، جس میں امن ہے، جس میں اگر خون بہے گا بھی تو انقلابیوں کا بہے گا، وہ کسی کا خون نہیں بہائیں گے، اور اس کے نتیجے میں بالآخر تبدیلی آئے گی، جیسے کہ ایران میں آئی اور بھی دنیا کے ملکوں میں آتی ہے، لیکن قربانیاں اس کے لیے دینی پڑیں گی۔ اور یہ اب ہمارے رفقا کی، میری، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب کفر پوری طرح ہم پر مسلط ہو جائے اور پھر ہم یہ کرنے کے قابل بھی نہ رہیں، اس سے پہلے کوشش کر کے یہاں اسلام کے غلبے کے لیے اب ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور آخری گزارش ان بھائیوں سے کہ جو ڈاکٹر صاحب کی باتیں ان کی زندگی میں سنتے تو رہے، لیکن یہ کہ عملاً ان کے اس کام میں شریک نہیں ہو سکے، کسی بھی وجہ سے نہیں ہو سکے، ان سے گزارش یہ ہے کہ خدا را اب